یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے فرض علوم کورس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس فرض علوم کورس میں ہمیں دین متین کے کثیر احکامات سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو کوشش کر کے تمام اسلامی بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنی مختصر زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دن بھر کے ڈبل 12 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے فرض علوم سیکھنے کے لیے پیش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ فرض علوم کے متعلق مسائل سیکھنے کے لیے دیا ہوا وقت انشاءاللہ عز و جل قرب الہی کے حصول کا سبب بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں عقائد و اعمال اور اخلاقیات وغیرہ سے متعلق ہم نے مختلف نشستوں میں مختلف مسائل سنے، آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو دین متین کے بعض اہم ترین معاملات ہیں ان میں سے ایک اہم امر کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بالتفصیل مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے قراءت، قرآن پاک کا پڑھنا، اس کے مختلف احکام، اس کے متفرق مسائل۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس مختصر نشست میں موقع کی مناسبت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جتنی بھی نشستیں ہو رہی ہیں ان تمام نشستوں میں یہ امر ملحوظ رہے کہ
تمام کے تمام فرض علوم یا ایک ہم جو فرض علم سیکھ رہے ہیں اس کے تمام متعلقہ مسائل کا ہم احاطہ کر لیں، یہ مسائل سیکھ لیں، یہ بہت دشوار ہے۔ یہاں جتنا وقت ملتا ہے موقع کی مناسبت سے بعض اوقات جو ضروری مسائل ہوتے ہیں یا عوام الناس کو عموماً پیش آنے والے مسائل کے بارے میں کچھ حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری آگاہی ہو جائے۔ اس کے علاوہ بقیہ آپ کوشش کیجئے اپنا ذاتی مطالعے کا ذہن بنائیے، اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لیے جو شریعت مطہرہ نے نماز کے شرائط اور فرائض لازم کیے، ان میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، یعنی جو نماز شروع کرنے کے لیے ابتدائی تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ عرف عام میں اللہ اکبر، یہ جو تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ نماز کا دوسرا فرض قیام، اس کے بھی متعلقہ مسائل ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور تیسری چیز ہے قراءت۔ اب قراءت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، قراءت اس چیز کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ مخارج کہتے ہیں مخرج، یہ مخرج کی جمع مخارج ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ کوئی بھی حرف وہ جس جگہ سے نکلنا چاہیے، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے، یہ کہلاتی ہے اس حرف کا مخرج۔ الف سے لے کر یا تک مختلف حروف ہیں۔ اب ان تمام حروف کے نکلنے کی جگہ یہ مخصوص ہے۔ اردو میں ہم سنیں گے کہ اردو میں عام طور پہ تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ قراءت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو حرف جس مخرج سے ادا ہونا چاہیے اس حرف کو اسی مخرج سے ادا کیا جائے، اور اس طرح ادا کیا جائے کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ ان میں یعنی جو فرق ہے، مثال کے طور پر سین ایک حرف ہے، صاد ایک حرف ہے۔ الحمدللہ ہمارے فرض علوم کورس کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کم و بیش جتنے دن ہمارے فرض علوم کے مختلف جو ہمیں احکام سکھائے جائیں گے، کم و بیش ہر دن 1 گھنٹہ، یہ ابتدائی 1 گھنٹہ ہمیں تجوید اور قراءت کے اصولوں کے مطابق قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں جیسے آپ نے سنا ہوگا سین اور صاد کا مخرج الگ ہے، سین اور صاد کی صفات الگ ہیں، لہذا ان صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم حروف کی ادائیگی کریں گے تو ہی ہم درست قراءت کرنے والے کہلائیں گے۔ اب چونکہ نماز میں قراءت کی جاتی ہے، عموماً منفرد یعنی اکیلا نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ آہستہ آواز میں قراءت کرتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ احتیاط لازم ملحوظ رہنی چاہیے کہ خود سنیں۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سن سکا۔ پہلی چیز تھی حروف کا صحیح ادا ہونا، دوسری چیز ہے حروف کی آواز کا اپنے کانوں میں آنا۔ اب تیسری چیز ہے تصحیح تو کی، حروف درست ادا کیے مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، فقط زیر لب وہ دہرا رہا ہے، اور کوئی معنی یعنی کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل نہیں ہے، سکل سماعت نہیں ہے، بہرا پن نہیں ہے،
تو اس صورت میں نماز نہ ہوئی. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ قرات درست بھی ہونی چاہیے، مخارج درست ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنی آواز، یہ جو سری نمازیں یا اکیلا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اس میں کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ اپنے کانوں میں آواز آئے. البتہ اگر بہراپن ہے، کوئی آدمی اونچا سنتا ہے، اونچا سننے کا مرض ہے، یا کسی ایسے مقام پر ہے جہاں شور و غل ہو رہا ہے، مشینری چل رہی ہے، بازار کے اندر گاڑیوں کے چلنے کی آواز ہے، یا دیگر کوئی شور و غل ارد گرد ہو رہا ہے، اور یہ اپنی ایسی نارمل آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا، اگر یہ بہراپن نہ ہوتا تو یہ قرآن کی آواز کو سن لیتا. اب یہ عذر ہے. اب اس عذر کی وجہ سے کہ شور آ رہا ہے، اس عذر کی وجہ سے کہ یہ بہرا ہے، اب اگر یہ اتنی آواز میں پڑھتا ہے کہ نارمل حالت میں پڑھتا تو آواز آتی، اب نہیں آ رہی شور وغیرہ کی وجہ سے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. البتہ اگر سکل سماعت نہیں ہے، اونچا سننے کا مرض نہیں ہے، یا شور و غل نہیں ہے، بالکل عام حالت میں ہے اور پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو اپنے نماز میں ادا کیے جانے والے جو ارکان ہیں ان میں جو قرات کرتا ہے یا دیگر معاملات اختیار کرتا ہے، ان کی آواز اگر بالکل سرے سے نہیں آئے گی تو نماز نہیں ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرات کی حد کیا ہے؟ قرات کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے کہ جس جگہ شریعت مطہرہ کی جانب سے کچھ پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، جس جگہ کچھ پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے. اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، یہاں پر طلاق کے الفاظ کہے جاتے ہیں. اب طلاق دینے میں غلام ہے تو غلام کو آزاد کرنے میں، اور جانور ذبح کر رہا ہے تو تکبیر جو پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ان تمام چیزوں میں کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ عام حالات میں یہ خود سن سکتا ہوں. اب مسئلہ دوبارہ سن لیجئے. جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، غلام آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں، ان تمام امور میں آواز کی اس کم از کم حد کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. نماز پڑھ رہا ہے، جب بھی آواز کم از کم اتنی ہو کہ عمومی حالات میں، عمومی حالات سے مراد عام نارمل انسان نارمل حالات میں نماز پڑھ رہا ہے. اب عمومی حالات میں اس کو آواز اپنے کانوں میں آنی چاہیے. جانور ذبح کر رہا ہے اور تکبیر پڑھ رہا ہے تو اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں میں آئے. اسی طرح اگر عورت کو طلاق دی لیکن طلاق کے الفاظ اتنی آواز میں کہے کہ نارمل حالت میں کہتا تو اپنے کان نہ سن سکتے، تو اب اگر اتنی آواز سے اس نے یہ طلاق کے الفاظ ادا کیے تو یہ امور ادا نہیں ہوں گے. قرات کی مقدار کیا ہے؟ کتنی مقدار میں قرآن پڑھنا لازم ہے؟ یاد رکھیے، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دونوں رکعتوں میں، فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں، اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں
امام و منفرد پر فرض ہے. مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا. یہ جو فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں جو ابتدائی 2 رکعتیں عموماً جنہیں کہتے ہیں، تو ابتدائی 2 رکعتوں میں یہ ایک آیت پڑھے گا جب ہی وہ رکعت شمار ہوگی. اب فرض کی 2 رکعتوں میں اور اسی طرح وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام پر بھی فرض ہے اور منفرد پر بھی فرض ہے. البتہ جو مقتدی ہے اس کے احکام اور مسائل ہم انشاءاللہ سنیں گے. مقتدی کے لیے احناف کے نزدیک قراءت امام کے پیچھے قراءت جائز نہیں. اسی طرح فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. کسی شخص نے نماز شروع کی، اب یہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اب اس نے کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا پھر صرف ایک میں کی، تو چونکہ 2 رکعتوں میں قراءت فرض تھی لہٰذا یہ اس فرض کو چھوڑنے والا ہوا، اور جب فرض نہیں پایا جائے گا تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی. لہٰذا فرض کی کسی بھی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو وہ قراءت کے متعلقہ مسائل تھے جن کو نماز میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ کم از کم کتنی مقدار فرض ہے. اب اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ عز و جل کچھ مسائل ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو میسر آئے پڑھو. قرآن سے جو میسر آئے وہ پڑھو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ. امام بخاری اور امام مسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. اب محدثین نے اور فقہا نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نماز نہیں. یہ اسی طرح جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک اور روایت کے اندر فرمایا مسلمان کی پسند کے بارے میں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو اس کے بارے میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. سرکار فرماتے تم میں سے کسی شخص کا ایمان
اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی شے اپنے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان تمام احادیث میں یہ مطلق ایمان کی نفی نہیں کہ وہ شخص ایماندار ہے ہی نہیں جس میں امانت نہیں، وہ شخص جو عہد پورا نہیں کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ صاحب ایمان ہی نہیں، بلکہ یہاں مراد کمال ایمان کی نفی ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو عہد اور وعدہ پورا کرنے والا نہیں، اور اسی طرح اس شخص کا ایمان کامل نہیں کہ جو اپنے لیے کوئی شے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسی شے پسند نہ کرے۔ اب یہاں بھی جو فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کی نماز کامل نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ چنانچہ دوسری روایت جو صحیح مسلم شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہی فرمایا کہ جو قرات نہ کرے اس نماز کے بارے میں فرمایا فہی خداج، یہ نماز ناقص ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو امام ہو یا تنہا پڑھتا ہو، یعنی جو کہا گیا کہ نماز اس شخص کی نماز نہیں جو قرات نہ کرتا ہو، تو یا تو امام مراد ہے یا پھر وہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور مقتدی کو خود قراءت کرنا جائز نہیں، بلکہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے، جو شخص امام کے پیچھے ہو تو اس شخص کی قراءت، اس کے امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں دوست رکھتا ہوں، میں یعنی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو، کیونکہ یہ احناف کی دلیل کے طور پر احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کسی امام کا مقلد ہو کہ وہ اگر وہ قراءت کرتا ہے یا دیگر وہ عوامل کرتا ہے جو احناف جس کے قائل نہیں، تو امام کی پیروی میں کرتا ہے وہ درست ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح کے وہ عام طور پر لوگوں کو وسوسے دلاتے رہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے، کسی امام کا مقلد بھی نہیں اور پھر بھی وہ قراءت کی بات کرتا ہے، تو اب ایسی روایات یہ بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے جو حنفی اسلامی بھائی ہیں وہ ان معاملات کو ملحوظ رکھیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور جو امام اعظم کا مقلد ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی اس کو فالو کرنی چاہیے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امام چاہے وہ سری نماز میں ہو چاہے جہری نماز میں ہو، چاہے آہستہ قرات والی نماز میں ہے یا بلند آواز والی نماز میں ہے، تو امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت کرنا جائز نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ چیز تو پہلے ہی بیان کر دی گئی کہ قراءت میں کتنی آواز درکار ہے، کہ اگر کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا شور بھی نہیں ہے، سکلے سماعت بھی نہیں ہے، اونچا سننے کا مرض بھی نہیں ہے، اب اگر اتنی آواز بھی نہ ہو کہ وہ خود سن سکے تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں نطق یعنی کلام کو دخل ہے، یعنی جس میں کہا گیا کہ یہاں پر کچھ پڑھے، سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا، طلاق عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونا، یہ سب چیزوں میں پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے کم از کم اتنی آواز کہ نارملی وہ خود سن سکتا ہو۔ کن نمازوں میں سری قرات کی جائے گی، کن نمازوں میں جہری، کن نمازوں میں آہستہ قرات کی جائے گی، کن نمازوں میں بلند آواز سے۔ تو یہ یاد رکھیے فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جمعہ، عیدین، تراویح، وتر، جمعہ، عیدین، تراویح، وتر، جمعہ، عیدین، تراویح
اور وطر جو رمضان میں پڑھے جائیں، ان سب میں امام پر جہر واجب ہے. چاہے جمعے کی نماز ہے چونکہ امام پڑھاتا ہے، عیدین کی نماز بھی امام کی اقتداء میں پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح وطر جو رمضان المبارک میں امام کی اقتداء میں ادا کیے جاتے ہیں، ان تمام نمازوں میں امام پر جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ قراءت کرنا واجب ہے. اب جہر یہ تو سمجھ میں آ گیا، اونچی آواز. جہر میں کتنی آواز ہونی چاہیے جو کم از کم جہر کا معیار اور کم از کم مقدار ہے؟ تو یاد رکھیے جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں. یہ ادنا درجہ ہے. کم از کم درجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ یعنی جو امام کے پیچھے ہیں، پہلی صف میں ہیں، سن سکیں. اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. جہر یہ ہے کہ دوسرے لوگ یعنی جو صف اول میں ہیں سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے. اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. اور آہستہ سری کسے کہیں گے؟ یہ کہ خود سن سکے. اب اس طرح جہر کے ساتھ اس نے قرات کی، اپنے گمان میں سمجھ رہا ہے کہ میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہوں، کہ فقط دو ایک آدمی جو اس کے پاس ہیں وہ سن رہے ہیں، بقیہ نہیں. تو اب یہ جہر شمار نہیں ہوگا بلکہ سری ہی قرات شمار ہوگی. اتنی آواز میں قرات کی، آواز ہے تو بلند لیکن صرف ایک یا دو افراد تک پہنچی، اس سے زیادہ کو نہیں پہنچی، تو یہ نماز کی قرات سری قرات کہلائے گی. لہذا اس صورت میں جبکہ جہر واجب تھا، عشاء کے فرائض پڑھا رہا تھا اور اس نے آہستہ اتنی آواز میں قرات کی کہ صرف ایک دو آدمیوں نے سنا، اب اس صورت میں اس کی یہ جو قرات سری قرات شمار ہوگی اور یہ اس پر ترک واجب کا حکم لگے گا. اب اسی طرح بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عموماً تجوید وغیرہ سیکھتے ہیں، قراءت سیکھتے ہیں، نئے نئے جن کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، میرے مخارج صحیح ہونے چاہیے، آواز ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں میں آئے، تو بسا اوقات وہ پھر پڑھتے ہوئے مثال کے طور پر امام کے پیچھے ہیں اور صف کے اندر ہیں، صف بستہ ہیں، یا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، ارد گرد کوئی دو چار نمازی ہیں، تو عام طور پر بعض مخارج کے اندر وہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ ارد گرد سننے والوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. جیسے سین کا مخرج، صاد کا مخرج، اہدنا الصراط اس طرح پڑھا کہ ساتھ والے دو چار کو لازمی آواز آئے گی، تو اس طرح ارد گرد والے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اتنی آواز اس کی تھوڑی آپ پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی، اور جو شروع میں مشق کرتے ہیں جن کی عادت پختہ ہو جاتی ہے ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح ہا سبحان ربی العظیم، اب یہ ہا اتنا بلند آواز سے نکلتا ہے کہ ارد گرد سننے والے اس سے ان کی نمازوں کا خشوع و خضوع ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس میں بطور خاص اپنے کانوں میں آواز آنا ضروری، لیکن اس میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ ارد گرد والے نمازی بھی ڈسٹرب نہ ہوں. تو یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، اس کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. ورنہ ہوتا اس طرح کہ بسا اوقات جیسے میں نے عرض کیا نئے نئے قرات تجوید سیکھتے ہیں، یہاں بھی اسلام میں ہو سکتا ہے موجود ہو، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اب وہ قرات سیکھتے تو ہوں گے، مخارج سیکھ تو لیے، یہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھتی تو ارد گرد والے نمازی اس سے بدزن ہو سکتے ہیں. اب رات اور دن کے نوافل میں قراءت کی آواز کتنی ہونی چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دن اور رات کے نوافل میں قراءت کا کیا معیار ہونا چاہیے، مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کی آواز کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں. دن کے وقت میں عموماً جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا یہ نمازیں ان میں قراءت آہستہ ہوتی ہے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس میں قراءت آہستہ ہے. اور جمعہ اور عیدین اگرچہ کے دن میں ہوتے ہیں لیکن عام طور پر جیسے نمازیں ان میں جو اہتمام ہے اور جمعہ اور عیدین میں جو اہتمام ہے اس میں فرق سب کو پتا ہے. جو ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے، جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ عید کی نماز ضرور پڑھتا ہے. تمام کام کاج موقوف ہوتے ہیں. اب جمعہ اور عیدین یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، یہ الگ معاملات ہیں کہ ان میں عموماً لوگ بہت زیادہ اہتمام سے شرکت کرتے ہیں، کام کاج کاروبار سب کچھ عموماً بند کر دیا جاتا ہے، لہذا ان میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. جبکہ اس کے علاوہ دن کی جتنی نمازیں آپ ظہر لے لیجئے، عصر لے لیجئے،
یا نوافل ہیں، اشراق، چاشت وغیرہ کے نوافل، ان نوافل میں قراءت آہستہ کرنا واجب ہے۔ وہ فرض کا تو ہم نے پہلے سن لیا تھا کہ فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی 2 ہو جائیں گی، عشاء کی پہلی 2 اور مغرب کی پہلی 2، ان میں قراءت بلند آواز سے واجب۔ تو ان کے علاوہ نوافل، اور ہم نے جو سنتوں کے بارے میں وہ مقدار سنی تھی وہ الگ چیز ہے، اور تراویح، جمعہ، عیدین اور وطر جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں قراءت جو ہے وہ بلند آواز سے امام کے لیے کرنا واجب، جبکہ منفرد وغیرہ جب نوافل پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے نوافل پڑھ رہے ہوں اور دن کے نوافل ہوں تو قراءت آہستہ ہونا واجب ہے۔ اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے اور اگر جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر بہتر۔ تو اب رات کے نوافل کی 2 صورتیں ہوں گی، اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ آہستہ آواز میں قراءت کر لیں، اگر ارد گرد اور کوئی نہیں ہے، خشوع و خضوع ملتا ہے، تو اب رات کے نوافل میں بلند آواز سے قراءت کر سکتا ہے، جبکہ جماعت سے نوافل پڑھ رہے ہیں تو اب اس صورت میں رات کے نوافل میں جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ قراءت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جماعت کے بعد اگر ایک شخص اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس میں جو سری نمازیں میں اس میں تو انڈرسٹوڈ ہے سری ہی قراءت کرے گا، اور جو جہری نمازیں ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز جماعت کے بعد تنہا پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز جماعت کے بعد تنہا پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے بعد تنہا پڑھ رہا ہے، تو اس میں منفرد کو، اکیلے شخص کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سری قراءت کرے چاہے جہری، اور جہر افضل ہے۔ یعنی فجر کی نماز نکل گئی، جماعت نکل گئی اور اکیلا پڑھ رہا ہے، اب اس کے لیے دونوں طرح کا اختیار ہے، لیکن جہر اختیار کرنا بہتر ہے، جبکہ ادا پڑھے، اور اگر قضا پڑھے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قراءت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملانا بھول گئے، غلطی سے اب رکوع میں چلے گئے یا بالکل نہیں پڑھ پائے اور آگے نکل گئے، اس کی کیا صورت ہے؟ یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں، 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، تو پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت ملانا بھول گیا، تو پہلی 2 رکعتوں میں بھول گیا تو آخری 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ تو پڑھ لی لیکن سورت ملانا یاد نہ رہا، اب اس کو جب یاد آ گیا تو اب اس صورت میں، ایک تو صورت ہے یاد ہی نہیں آیا، ایک ہے یاد آ گیا، جب یاد آ جائے، اب پہلی دونوں رکعتوں میں نہیں پڑھی تھی، التحیات میں یاد آیا کہ میں یہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہوں، پہلی 2 رکعتوں میں میں نے قراءت تو کی، فاتحہ تو پڑھی لیکن سورت نہیں ملائی، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے۔ اور اگر ایک میں بھول گیا، پہلی رکعت میں بھولا ہے، اب پہلی رکعت سے اٹھتے ہوئے یاد آ گیا کہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، فرض کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز میں پہلی رکعت میں اکیلا پڑھ رہا تھا، اب اس صورت میں اس کو یاد آیا کہ پہلی میں نے قراءت سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، اب اس کو چاہیے کہ دوسری اور تیسری میں یہ سورت ملا لے۔ اور مغرب کی پہلی رکعت بالفرض اس میں بھول گیا تو اب آخری 2 میں پڑھ لے گا، اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بھول گیا تو اب آخری 2 میں واجب تھی، یہاں رکعت ایک ہے، مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت اس کی آخری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے، اور ایک رکعت کی چونکہ وہ سورت وہ جاتی رہی، لہذا چونکہ یہ بلا قصد اس نے چھوڑی تھی، آخر میں سجدہ سہو کر لے،
آسانی کے لیے ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, یہ فرض نماز پڑھ رہا تھا, 4 رکعت والی نماز تھی. پہلی 2 رکعتوں میں اسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یاد نہ رہا. اب آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت ملا لے. آخری 2 رکعتوں میں اس کے لیے سورت ملانا واجب ہے. وہ سورت پڑھنا جو بھول گیا تھا یہ واجب ہے. اور آخر میں کیا کرے گا؟ چونکہ واجب اپنے مقام سے اس میں تاخیر ہو گئی, واجب بھولے سے مطلب اس کے اندر تاخیر ہوئی تھی, اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. اسی طرح 3 رکعت والی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, مغرب کی پہلی میں نہیں کی, یاد آیا تو اگلی 2 میں کر لے گا. اگر مغرب میں بھی وہی صورت پائی گئی کہ پہلی دونوں رکعتوں میں یاد نہ رہا کہ میں نے صورت ملائی, اب اس صورت میں جو ہی یاد آئے تیسری رکعت میں صورت ملا لے گا, چوتھی میں اب چونکہ رکعت نہیں صورت بھی نہیں, اب اس صورت میں بھی یہ سجدہ سہو کر لے گا, اس کی نماز ہو جائے گی. یہ وہ صورت ہے کہ جب یاد نہ رہا ہو. اور یاد رکھیے اگر جان بوجھ کر یہ چھوڑ دے گا صورت وغیرہ تو اب اگر اس نے واجب کا ترک کیا ہے جان بوجھ کر تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی, نماز لوٹانا واجب ہو جائے گی. یہ تو منفرد کی صورت تھی, منفرد کو یہ یاد رہا یا یہ یاد نہ رہا. اگر امام کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش آ گیا, امام پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا بھول گیا, مثلا عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا بھول گیا, اب یہ جہری تھی, وہ قراءت میں سورہ فاتحہ پڑھی, بالفرض ہے تو یہ بہت بعید صورت, لیکن اگر بالفرض امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے تو اب اس صورت میں آخری 2 رکعتوں میں امام جہر کے ساتھ وہ سورت ملائے گا. بعد میں سورہ فاتحہ اور وہ سورت دونوں جہر کے ساتھ پڑھے گا. اب یہ تو ایک تو صورت وہ تھی کہ رکعت چلی گئی, رکعت کے جانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے اس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی. اب ایک صورت یہ ہے کہ ابھی اسی رکعت میں ہے, مثال کے طور پر یہ رکعت ادا کر رہا ہے, قیام میں ہے, قیام کے بعد یہ رکوع میں جھکا, اب رکوع میں جا کے اسے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی سورت ملانی تھی وہ نہیں پڑھی, اب یہ رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے, رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے. اب چونکہ رکوع میں پہلے چلا گیا, وہ سورت یہ قیام کے اندر پڑھنی تھی, یہ قرات کا رکن سمجھنے کی قرات کا حصہ تھی, اور قرات یہ رکوع سے پہلے. اب گویا کہ اس نے جو رکوع کیا وہ رکوع ساقط ہو گیا, وہ کل عدم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب یہ جب دوبارہ اٹھے گا, اٹھنے کا تو حکم ہے, جب رکوع میں یاد آئے سورت ملانے کے لیے کھڑا ہو, دوبارہ قیام کرے, سورت ملائے, سورت کے بعد دوبارہ رکوع کرنا فرض ہے. اب اگر یہ سورت ملا لیتا ہے, اب اس نے سوچا کہ میں نے رکوع تو کر لیا تھا, اب سورت ملا لی اور سیدھا یہ قومے کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اب گویا کہ اس نے رکوع ترک کر دیا, رکوع چھوڑ دیا, اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک شخص کو اسی رکعت میں مثال کے طور پر رکوع میں یاد آیا کہ میں نے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی, اب یہ رکوع میں چلا گیا, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع سے واپس اٹھے, کھڑا ہو اور سورت ملائے. اب اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے, سورت ملانے کے بعد دوبارہ رکوع کرنا, یہ رکوع کرنا فرض ہے. اگر رکوع نہیں کرے گا, سورت تو ملا لی, وہ واجب پورا کر لیا, لیکن رکوع نہیں کیا, اپنے پہلے رکوع کو رکوع شمار کرتے ہوئے, تو چونکہ وہ رکوع ختم ہو چکا تھا لہذا اس صورت میں گویا اس نے رکوع نہیں کیا, جب رکوع نہیں کیا تو فرض ادا نہیں ہوا, فرض ادا نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اب یہ تو قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھولنے کی یہ صورتیں تھیں. اب اگر سورہ فاتحہ ہی بھول جائے, فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے؟ یاد رکھیے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ سورۃ الفاتحہ, فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ بھول گیا تو پچھلی 2 رکعتوں میں اس کی قضا نہیں. مسئلہ میں نے وہ جو پچھلے 2 مسائل تفصیل سے بار بار اس لیے ریپیٹ کیے
کہ اس میں صورت ہے صرف سورہ فاتحہ کے بعد صورت چھوٹ جانے کی. وہاں کیا چھوٹا؟ سورہ فاتحہ پڑھ لی، صورت چھوٹ گئی، تو اب بعد والی رکعتوں میں صورت پڑھ لے گا. یہاں پر ہے کہ سرے سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو کیا بعد والی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کی قضا شمار ہو جائے گی کہ یہاں پر آگے پڑھ لے تو یہ اس کی ساقط ہو جائے گی؟ تو اب صورت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو بعد والی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں، یعنی وہاں بعد میں اگرچہ کہ پڑھ لے، وہ پڑھنا یہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا. یعنی واجب اگر اس نے صورت ملا لی ساتھ میں، یعنی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، اور اس نے بعد کی صورت پڑھ لی، کوئی آیات وغیرہ پڑھ لی جس سے نماز کا وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اب چونکہ فرض ادا ہو گیا، اب یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. یہ چونکہ بھولے سے چھوٹ گیا، بعد والی رکعتوں میں اگرچہ کہ پڑھے گا پھر بھی سجدہ سہو لازم. لیکن اگر صورت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر اس شخص نے پہلے نہیں پڑھی اور آخری 2 رکعتوں میں پڑھ لے گا تو چونکہ واجب چھوٹ چکا، لہذا اس صورت میں سورہ فاتحہ کا واجب ترک ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا. لیکن اگر اسے اسی رکعت میں یاد آ گیا، وہی صورت ہے کہ سورت پڑھنا پہلے شروع کر دی، اس نے جو ہی نماز شروع کی، الحمد کی جگہ اس نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یہ صورت پڑھی. اب یہ صورت پڑھ لے، دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر صورت پڑھے گا. ایک صورت تو یہ ہے کہ قیام میں ہی سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور اگلی صورت پڑھ لی، تو اب وہ صورت پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور دوبارہ صورت بھی ملائے گا. ایک صورت یہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور اس کے بعد صورت شروع کر دی، اور صورت کے بعد اسے صورت کے دوران یاد آ گیا، صورت کے بعد یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب دوبارہ یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نئے سرے سے، پہلے نہیں پڑھی تھی، نئے سرے سے پڑھے گا، اور اس کے بعد یہ صورت دوبارہ ملائے گا، پھر رکوع کرے گا. دوسری صورت ہے اسے رکوع میں یاد آیا، پہلی صورت تھی قیام میں ہی یاد آ گیا، صورت پڑھتے ہوئے یاد آیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے اور صورت ملائے. دوسری صورت ہے کہ اسے رکوع کے اندر یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب یہ رکوع سے واپس آئے گا، رکوع سے واپس آئے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر صورت ملائے گا اور پھر دوبارہ رکوع کرے گا. یہ تینوں صورتیں ہوں گی. اگر رکوع میں یاد آیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اگر رکوع میں یاد آیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو قیام کی طرف واپس آئے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے اور پھر رکوع کرے، اور پھر رکوع کرے. یہاں سے وہ صورت پہلے والے مسئلے کی تھی کہ صورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ضروری ہے، اگر رکوع نہیں کرے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا. یہی صورت یہاں بھی پائی جائے گی کہ پہلے کا رکوع کل عدم ہو گیا، ختم ہو گیا، گویا کہ وہ رکوع کیا ہی نہیں. اب اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی ملا لی، اب اگر یہ سمجھ کے کہ میرا رکوع تھا وہ پہلے سے میں نے کیا ہوا تھا، تو اب اس صورت میں وہ رکوع چونکہ کل عدم ہو گیا، باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اگر بغیر رکوع کیے اگر یہ نماز پڑھے گا تو چونکہ فرض ادا نہیں ہوگا، لہٰذا اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. جی سجدہ سہو آخر میں ہوگا، اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اب کتنا قرآن سیکھنا فرض ہے اور کتنے دینی مسائل، ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے. کسی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. کسی ایک آیت کا حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. مسلمان مکلف عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ فرض نماز کا مکلف ہو گیا. اگر وہ مجنون، پاگل، دیگر وہ چیزیں نہیں ہیں، بالغ ہو، عاقل ہو، جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ قرات اور یہ سیکھنا بھی اتنی مقدار میں فرض ہوگا. تو کسی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے.
اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. ہر شخص پر انفرادی طور پر وہ جو جب نماز فرض ہوگی، جن صورتوں میں نماز کی فرضیت پائی جائے گی، اس صورت میں اس پر آیت کا حفظ کرنا فرض، اور پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ. پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ. پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ. ایک ہے فرض عین جو ہر فرد پہ فرض ہے، اور ایک ہے فرض کفایہ. عام طور پہ آپ سنتے ہیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. مراد یہ ہے کہ پوری بستی میں سے ایک بھی شخص اگر نماز جنازہ ادا کر لے تو سب کے ذمے سے جو شریعت کا وہ حکم تھا وہ یوں سمجھے پورا ہو گیا، ساقط ہو گیا. بستی میں سے، آبادی میں سے کوئی ایک شخص اگر وہ فرض ادا کر دے اور وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے تو یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے. میں نے نماز جنازہ کی مثال عرض کر دی. نماز جنازہ فرض کفایہ، پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر نماز جنازہ ادا کر لے تو سب کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی نہ کرے، پوری بستی کے لوگ، پتہ چل گیا اطلاع کے باوجود کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہ کی، تو اب سب کے سب گناہگار ہوں گے. تو یہی صورت قرآن کی بھی ہے کہ بستی کے اندر ایک حافظ ہونا، ایسا شخص جو قرآن کو جس کو قرآن یاد ہو، ایسے شخص کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی حفظ نہیں کرے گا تو اس سے چونکہ قرآنی تعلیمات سے محروم ہو جانے کا غالب گمان اور اندیشہ ہے، لہذا اس صورت میں وہ سارے بستی والے گناہگار ہوں گے. اب یہ تو ایک فرض کی مقدار ہم نے سنی، کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض، تو اسے ایک آیت کا سیکھنا بھی فرض. قرآن سارا سیکھنا فرض کفایہ. اب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب، اور اس کے علاوہ کوئی ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیتیں، ان کا نماز کے اندر پڑھنا واجب. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، کسی چھوٹی سورت کا پڑھنا واجب، یا چھوٹی سورت نہیں آتی تو کوئی 3 چھوٹی آیتیں آتی ہوں، یا ایک بڑی آیت جو ان چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، ان کا یاد کرنا واجب ہے. اب چونکہ اتنی مقدار میں قرات واجب، اس کا یاد کرنا بھی واجب. یہ تو قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا فرض ہے، کتنا واجب. اب ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں الحمدللہ عز و جل برس سے نماز پڑھ رہا ہوں. سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، لیکن یہاں جو قرآن یاد کرنے کا معیار بیان کیا گیا وہ پہلے گزر چکا کہ ہر حرف کی آواز دوسرے سے نمایاں اور ممتاز ہونی چاہیے. ورنہ یاد رکھیے، برس تک ایک نمازی نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی شرائط وغیرہ کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، نماز کے فرائض کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو لہذا جہاں پڑھنے کا یا یاد کرنے کا جو معیار بتایا گیا وہ وہی ہے کہ ہر حرف کی آواز دوسرے سے نمایاں اور ممتاز ہونی چاہیے. تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ یاد کی ہے لیکن وہ درست مخارج کے ساتھ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اسے فوراً سورہ فاتحہ درست کرنے کے لیے کسی قاری صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے. مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں آپ کے علاقوں میں، وہاں شرکت کیجئے. کوئی اور صورت نہیں ہے. کسی کو پیسے دے کر اگر اہتمام کر سکتے ہیں، کسی کو اجیر رکھ کر یہ سورہ فاتحہ جو واجب ہے اس کے علاوہ کوئی صورت یاد کر سکتے ہیں، تو اب اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہو جائے گا. تو قرآن پڑھنا، اس کو یاد کرنا اور اس کے درست تلفظ اور مخارج کی ادائیگی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میں نے آج تک کتنا درست قرآن پڑھنے کی کوشش کی. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنا علم دین حاصل کرنا ضروری. یاد رکھیے، بقدر ضرورت مسائل فقہ کا سیکھنا، مسائل فقہ کا جاننا، یہ بھی فرض عین ہے. ہر شخص پر اس کی اپنی کیفیات، اس کے اپنے احوال، اس کی اپنی ضروریات، اس کے اپنے معاملات کے مطابق جتنی جس کی جو ضرورت ہے، جتنا حکم شرع کا مکلف ہے، اس پر اس کے مطابق
علوم کا حاصل کرنا، مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اب یہ نماز فرض، کم از کم نماز کے اتنے متعلقہ مسائل سیکھنا فرض کہ اس کا یہ فرض ادا ہو جائے۔ اسی طرح روزہ فرض، تو کم از کم روزے کے اتنے مسائل سیکھنا فرض کہ یہ اس روزے کی عبادت سے بری الذمہ ہو جائے۔ جس پر زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ کے اتنے مسائل سیکھنا فرض کہ جس سے یہ زکوٰۃ کے فریضے سے یہ بری الذمہ ہو جائے۔ اسی طرح جس پر حج فرض ہے، اس پر حج کے متعلقہ کم از کم اتنے مسائل سیکھنا فرض کہ جس سے وہ جو فریضہ حج ہے وہ اس کے ذمے سے نکل جائے، یہ شخص اس فریضے سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بقدر ضرورت مسائل کا جاننا فرض عین، اور حاجت سے زائد سیکھنا، ضرورت سے زیادہ جتنی عبادات مجھ پہ فرض ہیں اس کا علم مجھ پہ حاصل کرنا فرض، اب اس سے زیادہ میں سیکھوں۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے، وہ بالغ ہے، اس پر نماز فرض، اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس پر روزے رمضان کے روزے فرض، اب اس کے لیے اتنے متعلقہ مسائل سیکھنا تو ضروری، لیکن جس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں تو اب اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، تو اب اس پر چونکہ استطاعت نہیں تو عبادت فرض نہیں۔ اب جب حج کی عبادت فرض نہیں تو حج کے وہ مسائل سیکھنا بھی فرض نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ حج کی ادائیگی آسانی سے کر سکے، لیکن ضرورت سے زیادہ مسائل سیکھنا یہ قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے۔ ضرورت سے زیادہ مسائل سیکھنا تاکہ مجھے ضرورت نہیں، میرے گرد و پیش میں کئی میرے مسلمان اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں ضروری مسائل کا علم نہیں ہے، میں ان کو علم سکھاؤں گا، اب میری وجہ سے یہ جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے، یہ جہالت کی تاریکیاں دور ہوں گی۔ اب اس وجہ سے حفظ قرآن کی بجائے اس پر وہ ضرورت سے زیادہ مسائل سیکھنا افضل اور بہتر ہے۔ اب جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر زکوٰۃ کے وہ مسائل سیکھنا فرض نہیں جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو، لیکن اگر وہ سیکھ لیتا ہے تو اب اس کا یہ سیکھنا بہت زیادہ افضلیت کے مرتبے میں ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے، کوئی عذر تھا، نماز میں اتنا وقت رہ گیا کہ اب اگر یہ واجبات مکمل طور پر ادا کرے گا، مثلا سورہ فاتحہ واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، اب یہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں یہ دونوں چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی، اب یہ فجر کے وقت میں اتنا تاخیر ہو گئی اس کو کہ اب یہ وہ واجبات پورے نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ فرض پورا کر سکتا ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ لی یہ فرض ادا ہو جائے گا، اب یہ دونوں رکعتوں میں واجب پورا کرنے کی بجائے فرض پورا کر لے تو جب بھی اس کے لیے حکم ہے، اتنا وقت موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ یہی کرے۔ اب یہ نہیں کہ یہ دیکھے گا میں ثنا بھی پڑھوں گا، تعوذ بھی پڑھوں گا، تسمیہ بھی پڑھوں گا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، پھر 3 تسبیحات، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد اس کی مستحب اللہم ربنا ولک الحمد یہ دعا، پھر اس کے بعد سجدے کی مستحبات ادا کرے، اور اس کے بعد التحیات پوری یوم یقوم الحساب تک پڑھے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے، صرف اتنا وقت ہے کہ فرائض ادا کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہوگا کہ نماز قضا نہ کرے، صرف فرائض ادا کر لے۔ واجبات ادا نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب چونکہ واجب جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز واجب الادا ہوتی ہے، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑا تو گناہ گار بھی ہوگا، توبہ بھی لازم ہوگی۔ یہاں پر عذر ہے کہ وقت ہی نہیں تھا، اب اس وقت کی تنگی کے باعث اس نے جان بوجھ کر اگرچہ کہ اس واجب کو ترک کیا، اس پر توبہ لازم نہیں ہوگی، البتہ اس نماز کا دہرانا لازم ہوگا۔ امید ہے یہ مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح بعض اسلامی بھائی سنت فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ بڑے اطمینان سے خشوع و خضوع سے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، اور جماعت بعض اوقات 1 رکعت نکل جاتی ہے، 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، اس میں کیا صورتیں ہونی چاہیے یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو، فجر کی سنتیں پڑھوں گا تو جماعت چلی جائے گی،
تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، صرف واجبات. ابھی امام صاحب جیسے اس کو پتا ہے امام صاحب قرات اتنی کرتے ہیں کہ یہ بمشکل 2 رکعتیں پڑھے گا تو امام صاحب کی 2 رکعتیں نکل جائیں گی، تحیات میں ملے گا. اب امام صاحب پہلے ہی پہلی رکعت کے رکوع میں، اب یہ آیا اور یہ چاہتا ہے کہ میں نماز فجر کی سنتیں ادا کر لوں، لیکن گمان ہے کہ سنتیں ادا کروں گا تو یہ جماعت نکل جائے گی. اب صرف واجبات پورے کر سکتا ہے تو واجبات پورے کرے، یعنی سورہ فاتحہ جلدی سے پڑھے گا اور اس کے بعد سورت ملائے گا. رکوع کی تسبیح اب چونکہ وہ 3 مرتبہ کہنا واجب نہیں ہے، اب یہ 1 مرتبہ تسبیح کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد مختصر کہہ لے، اور پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 1 مرتبہ کہے. اسی طرح التحیات میں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، بس اتنا پڑھ کے یہ سلام پھیر لے. تو جب واجبات ہی کا وقت ہو ورنہ جماعت نکل جائے گی تو اس صورت میں صرف سنت فجر کی بات ہو رہی ہے. اب اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واجبات پر ہی اقتصار کرے، واجبات ہی کو ادا کرے. اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے، امام صاحب ہیں ہی دوسری رکعت کے سجدے میں، تو کیا کرے؟ تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت یہ دوبارہ وہ اپنی سنتیں قضا کر لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرات کس طرح کرنی چاہیے؟ بعض تو ہم نے قرات کا مقدار سنی، معیار سنا، آواز کتنی ہونی چاہیے. اب قرات کیسے کرنی چاہیے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیے فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر، درمیانے انداز پر. فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانے انداز پر، نہ رفتار بہت تیز نہ بہت آہستہ. اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے. یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا اس کو ادا کرے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے. اب امید آپ مد متصل کا سبق پڑھیں گے، اس میں قاریوں نے یہ آپ پڑھیں گے قواعد کے اندر 2، 2.5، 4 الف، یہ 3 مقداریں بیان کی گئی. 2 الف تک لمبا کریں گے، 2.5 الف تک لمبا کریں گے، 4 الف تک لمبا کریں گے. 3 مقداریں اس کی. اس میں یہ تدویر، ترتیل اور حدر، یہ تینوں صورتیں الگ الگ، یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر جیسے مقابلہ قرات میں قاری پڑھتے ہیں عام طور پہ، جیسے ایک اچھا خوش الہان قاری کسی تقریب میں تلاوت کرتا ہے تو یہ ترتیل کہلاتا ہے. اور جو درمیانے درجے سے پڑھتے ہیں اسے تدویر کہتے ہیں. اور جو تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے جسے جلد کہہ رہے ہیں وہ ہے حدر کے ساتھ پڑھنا. اب یہ 3 درجے ہیں، 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، مد متصل. یہ ایک مخصوص مد ہے، انشاءاللہ اس کا تعارف آپ کو ہو جائے گا. حروف مدہ کے بعد مد اسی کلمہ، حمزہ اسی کلمہ میں، اس کو مد متصل کہتے ہیں. اب جو زیادہ سے زیادہ اس کو لمبا کریں گے 4 الف تک، یہ ترتیل میں ہے. اور جو متوسط ہے، درمیانہ درجہ ہے، وہ ہے 2.5 الف، اور کم سے کم ہے 2 الف. اب اگر ایک شخص مد متصل کو 2 الف بھی لمبا نہیں کرتا تو یہ حرام ہے. اب من جاء، یہ لفظ بہت مشہور ہے. اب من جاء، جیم الف زبر جا، یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے. یہ پورا لفظ ہے جاء کا معنی آنے کے معنی میں، جو شخص آیا. اب یہ جاء ایک کلمہ ہے، اسی کلمے میں الف بھی ہے اور الف کے بعد حمزہ بھی ہے، تو یہ مد متصل. اب اس کا کم از کم لمبا کرنے کا جو درجہ ہے وہ ہے 2 الف. اگر کوئی جلدی پڑھ رہا ہے اور 2 الف لمبا نہیں کرتا، 1 الف لمبا کرتا ہے تو یہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا.
تو اب اس لیے پتا چلا کہ قرات کے قواعد اور جو ضوابط ہیں ان کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، باہم فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت زیادہ توجہ کی بات ہے، خاص طور پر مساجد کے منتظمین کے لیے، مساجد میں قرآن پڑھنے اور سننے والے حفاظ اور سامعین کے لیے، کہ جو مد کا کم از کم درجہ جب اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حروف تو ایسے ہیں کہ ان حروف کی ادائیگی ہی لازم ہے، اب اگر حرف ہی ادا نہ ہوا تو اب وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ خود فرمایا گیا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کے جو قواعد ہیں پڑھنے کے ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے، کتنی مساجد ایسی ہیں جہاں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اتنا المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم گھنٹوں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں کر لیں گے اور سیاسی معاملات ڈسکس کر لیں گے، مسجد کے اندر وہیں بیٹھ کر 10-10 منٹ 20-20 منٹ مزید ضائع کر دیں گے۔ لیکن اگر امام صاحب اگر تراویح کے اندر وہ قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مقتدی یہ کہتے ہیں امام صاحب یہ دیکھو فلاں امام صاحب تو 20 منٹ میں سناتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سناتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے میں، 1 گھنٹے کے اندر وہ 1.5 پارہ پڑھ بھی لیتے ہیں، اور ہمارے امام صاحب ہیں 1 گھنٹے میں 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہم جو تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ اللہ کی عبادت کیسی عبادت ہے جس میں پڑھنے والا گناہ کر رہا ہے تو سننے والوں کو کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہماری مساجد کے ائمہ، ہماری مساجد کے منتظمین اور پھر جو حفاظ ہیں وہ حفاظ برائے خاک مدینہ بہار شریعت حصہ 3 سے قرآن مجید پڑھنے کا بیان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی نماز کے مسائل پر مشتمل بہترین تالیف نماز کے احکام، اس میں بھی قرات کا بیان کیا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان کا ایک چیپٹر ہے تراویح کے احکام، تراویح کے احکام۔ خدا را آپ خود اس کا مطالعہ فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی مطالعہ کیجئے، اور پھر آپ اگر امام صاحب ہیں امام صاحبان کو بطور خاص مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مقتدی ہیں جب بھی آپ مطالعہ کریں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے تجربات ایسے تھے ہماری مساجد میں قرآن غلط پڑھا اور سنا جاتا تھا، آپ خدا را مسجد کے امام صاحب کے پاس احسن انداز میں، یہ نہیں کہ جا کے کوئی مطلب محاذ قائم کر لیا جائے، احسن انداز میں آپ امام صاحب سے تنہائی میں جا کے عرض کیجئے حضور یہ دیکھیے یہ مسائل ہیں، برائے مدینہ ہمارے کتنے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، اگر آپ کرم فرمائے اور آئندہ جو حافظ صاحب آئیں ان کے ساتھ پہلے سے یہ مسائل بیان کر کے ان کو سمجھا دیا جائے کہ ہمیں قرآن آہستہ سننا ہے، ہم نے قرآن درست سننا ہے۔ تو اب جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ اب وہ لوگ جو اس معاملے میں لابینگ کرتے ہیں، جو اس معاملے میں جو امام تلاوت ذرا مناسب آواز میں انداز میں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ ایسے مطلب بعض بڑی عمر کے نمازی بھی ہوتے ہیں، اب ایسے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں یہ یقیناً بسا اوقات اکثر اوقات بہتان پہ مشتمل ہوتی ہے، دل آزاریوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ مسجد کی ویرانی کے جو بربادی کا سبب بننے والے مختلف اعمال ہیں ان میں سے ایک ویرانی کا سبب یہ بھی ہے کہ امام کے خلاف یا جو مطلب اس طرح کا مسجد کا عملہ ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، کام پورا کرتا ہے، یا حافظ صاحب اپنی تجوید اور تلاوت اور قرات کے مطابق صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں مسجد میں جلدی نماز ہوتی یہاں کیوں نہیں ہوتی۔ اب اس طرح کہہ کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا، نمازیوں کو مسجد سے بدزن کرنا، یہ مسجد کو ویران کرنے کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکے اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے۔ قرآن میں اللہ اس کو سب سے بڑا ظالم فرما رہا ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس سے یہ گناہ اس سے پہلے ہو گیا اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور آئندہ یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگر امام ہیں تو اپنی مسجد میں انشاءاللہ عز و جل تراویح کے اندر قرات کا وہ معیار انشاءاللہ بنائیں گے جو معیار اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کو پسند ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو انتظامیہ کے افراد بھی آپس میں مل بیٹھ کے، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے جب قرآن کی بات بتائیں گے، حدیث کی بات بتائیں گے، فقہ کے مسائل بتائیں گے، تو کوئی بھی ایسا ہٹ دھرم نہیں ہوگا کہ جو خواہ مخواہ اپنی ضد پہ اڑا رہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز بسا اوقات وہ معاملے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ ارادہ کر لیجئے، مساجد کی انتظامیہ کے احباب، ان پر تو ویسے بھی وقت کے مسائل سیکھنا لازم، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے تراویح آئے گی تو تراویح کے لیے بھی درست تراویح کے انعقاد کے لیے ان کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق کوشش کرنا لازم ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بھی اس طرف توجہ فرمائیں۔ جو ہمارے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل پر جو ناظرین شریک سلسلہ، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے، یہ مسائل پڑھیے اور اس کے مطابق اس دفعہ ہم تراویح پڑھیں تو ایسی تراویح پڑھیں کہ جو تراویح ہماری زندگی کی یادگار تراویح ہو، اور واقعی وہ تراویح ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنا دے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دے، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس روایت میں بیان کردہ فضیلت کے بھی مستحق بننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات نمازوں میں صورتیں مخصوص کر لی جاتی ہیں اور وہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں یاد رکھیے کہ صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے۔ عام حالات میں نماز کے لیے صورتیں مخصوص کر لینا مکروہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت یعنی ہمیشگی نہ کرے کہ کوئی واجب گمان نہ کر لے۔ تو اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض احادیث طیبہ میں بعض مخصوص نمازوں کے اندر مخصوص صورتیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، تو اب اس صورت میں یاد رکھیے وہ سنت ہے، لیکن اس کو مستقل نہ کریں، یعنی جیسے چند دن وہ پڑھ لیا، بیچ میں ایک دن دو دن دوسری صورتیں پڑھ لی، تو اس میں تاکہ یہ ہو کہ یہ سننے والوں کو یہ نہ لگے یار یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت پہلی رکعت میں پڑھے، دوسری میں تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت پڑھے، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ اب اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، جب بھی آپ کبھی کبھی صورت تبدیل کر لیا کریں، اور اگر امام ہیں تو اس میں بطور خاص پابندی یا معمول کے ساتھ ایک ہی صورت پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو گمان پیدا ہو کہ شاید امام صاحب ایسا کرتے ہیں یہ کوئی لازم ہے یا واجب فعل ہے، اور اس کی وضاحت بھی اگر موقع کی مناسبت سے کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور یہ تو ہے ضرورت کی صورت میں صورتیں جو بار بار پڑھی جاتی، بلا ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے، صورتیں معین کر لی، مخصوص کر لی، میں پہلی رکعت میں فلاں پڑھوں گا، دوسری میں فلاں، تیسری میں فلاں، چوتھی میں فلاں، تو یہ مکروہ ہے۔ اور دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کا تکرار یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے ثواب میں کمی ہوگی، جبکہ کوئی اور مجبوری نہ ہو۔ اب مجبوری کی صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو کئی صورتیں آتی ہیں اور وہ بلا ضرورت ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، اب یہ ایک ہی صورت کا تکرار ہو رہا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب ایک شخص ایسا جس کو کوئی صورت آتی ہی نہیں، اس کے تلفظ ہی درست ادا نہیں کر سکتا اور اس کے مخارج پر اسے قدرت ہی نہیں ہے، ایک ہی صورت اس نے سیکھی ہے بڑی مشکل سے، اب اس شخص کے لیے تو لازم ہوگا یہی صورت پڑھے، کوئی اور پڑھے گا، مخارج میں اگر تبدیلی واقع ہو گئی، معنی فاسد ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ تو جب عذر ہو تو پڑھنا جائز، بلا عذر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ۔ عذر کی ایک صورت ہے، جیسے اس نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کے اندر ہی سورۃ الناس پڑھ لی، اب سورتوں کے اندر ترتیب رکھنا یہ واجبات قراءت میں سے ہے، پہلے جو ہے پہلی سورت پڑھے، دوسری رکعت میں بعد میں آنے والی سورت پڑھے۔ اب اس نے قیام کیا پہلی رکعت کا اور سورہ فاتحہ کے فوراً بعد بلا اختیار سورۃ الناس پڑھ لی، اب الٹا قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی، الٹا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی، جبکہ وہی سورت دوبارہ پڑھ لینا یہ مکروہ تنزیہ، جبکہ بغیر عذر کے ہو، اور جب عذر ہو تو اس میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کو وہی صورت پڑھنی پڑے گی سورہ ناس، یہ پیچھے کی صورتوں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تو ہے فرائض وغیرہ سنتوں واجبات کا، اور نوافل کے لیے دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا، جیسے سورہ اخلاص ایک قرآن کے ثواب کے لیے 3 مرتبہ پڑھتا ہے ایک رکعت میں،
تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ پہلی صورت بیان ہوئی فرائض، واجبات اور سنتوں کے لیے، جبکہ نوافل کے لیے قاعدہ الگ ہے۔ ایک ہی صورت اگر 2 رکعتوں میں پڑھ لیتا ہے یا ایک ہی رکعت کے اندر 3 مرتبہ صورت کا تکرار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی، اب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ذہن میں نہیں رہا پہلے کون سی پڑھی تھی۔ اب اس صورت میں ذہن میں رکھیے کہ اگر تو ایک صورت بیچ میں سے چھوٹی چھوڑ دی، اگر قرات کی اور اس میں سے ایک صورت، چھوٹی صورت درمیان میں سے چھوڑ کر اگلی بڑی صورت تلاوت کر لی تو اب اس صورت میں یہ مکروہ ہے، ایک صورت چھوٹی بیچ میں چھوڑنا۔ جیسے سورہ 3 کے بعد والتین والزیتون، اس کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھنے میں حرج نہیں۔ اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد تبت یدا، یہ چھوٹی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص آ رہی ہے، یہ بیچ میں ایک چھوٹی صورت چھوڑ کے ایک صورت چھوڑ کے اگلی صورت پڑھنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، بلا قصد ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح قرآن الٹا پڑھنا، یہ ہم نے ابھی سنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی صورت پڑھی اور یعنی پہلی رکعت کے اندر بعد والی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں پیچھے کی کوئی صورت پڑھ لی، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثال کے طور پر وہی جو میں نے عرض کیا، پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی، اب اس کے بعد سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھے یا اس کے بعد والی صورتیں آگے کی پڑھے، ایک صورت بیچ میں سے نہ چھوڑے، البتہ چھوڑتا ہے تو 2 چھوڑ دے اور آگے کی صورتیں پڑھ لے یا بعد کی صورتیں پڑھے۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی اور دوسری رکعت میں پیچھے کی صورت پڑھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹ دے؟ البتہ بچوں کو آسانی کے لیے جو 30واں پارہ یہ چھایا بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے، اس میں الٹا لکھا ہوتا ہے، ترتیب الٹی ہوتی ہے، تو ان کو چونکہ یاد کروانے کی آسانی ایک پیش نظر ہوتی ہے، لہذا اس ضرورت کی بنا پہ یہاں پر یہ الٹا قرآن پڑھنا جائز ہے، ضرورت کی بنا پہ۔ اسی طرح پہلی رکعت میں مثال کے طور پر اس نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی اور دوسری رکعت میں اسے تبت پڑھنی چاہیے تھی، یا یہ نہیں پڑھنی تھی تو تبت یدا چھوڑ کر اور قل هو اللہ چھوڑ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھتا، یعنی 2 صورتیں، یا تو اگلی صورت متصل پڑھ لیتا یا پھر 2 چھوڑ کے چوتھی صورت پڑھتا۔ پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی، دوسری میں اسے چاہیے تھا کہ پڑھتا تو تبت پڑھتا، یا پھر تبت یدا ابی لہب نہیں پڑھ رہا تو پھر قل هو اللہ احد یہ صورت نہ پڑھے، قل اعوذ برب الفلق چوتھی صورت پڑھے۔ اب اگر بالفرض غلطی سے ایسے ہوا کہ یہ ایک صورت بیچ میں سے چھوڑ دی اور اگلی صورت قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دی، اب یہ چاہتا ہے دوبارہ چھوڑ کے واپس میں اگلی صورت پڑھ لوں، تو یہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قرآن شروع کر دیا تو جس آیت کا شروع کر دیا اس کا پڑھنا اس پر واجب ہے، اس کا مکمل کرنا اس پر واجب ہے، اسے چھوڑ کر آگے کا نہیں پڑے گا۔ اسی طرح الٹا قرآن غلطی سے بھول کر شروع کر دیا، مثال کے طور پر تبت یدا پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری صورت کے اندر غلطی سے لفظ اذا جا یہ نکل گیا، اب یہ روک کر دوبارہ چاہتا اگلی صورت پڑھے، تو اب چونکہ اس مکروہ تحریمی کا ارتکاب غلطی سے ہوا، یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، لہذا یہ گناہگار نہیں تھا، لیکن اب جان بوجھ کے یہاں سے آگے منتقل ہونا، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات مجموع میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں مسئلہ سماعت فرما لیجئے، جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے لیے حاضر ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے
تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ وہ اپنے کام میں ہوں، اگرچہ ایک کا سننا، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کام میں ہوں۔ مشہور آیہ کریمہ ہم نے آج بھی سنی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ ایک تو خاموش رہنا اس وقت فرض، اور توجہ سے سننا فرض، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مجمعوں کے اندر یا قرات کی محافل کے اندر یا اسی طرح بعض اوقات ہمارے ہاں مختلف قسم کی نظر و نیاز وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں اس سے پہلے سورہ فاتحہ اور قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اب وہ جتنا مجمع سننے کی نیت سے حاضر ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، جتنا مجمع جو لوگ سننے کی نیت سے حاضر ہیں ان کے لیے قرآن غور سے سننا فرض ہے، ان سب کے لیے قرآن غور سے سننا فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی مجمع ہے، اس میں ایک شخص ہے جو سننے کی نیت سے نہیں آیا، یہی مجمع ہے جس میں ایک شخص ہے جو سننے کی نیت سے نہیں آیا، اب اس پر قرآن کا سننا فرض نہیں ہوگا۔ یہاں سے باہر آواز جا رہی ہے تلاوت کی، اب وہاں پر لوگ اپنی گفتگو میں مصروف ہیں، سننے کی نیت سے نہیں آئے، اب ان پر قرآن کا سننا فرض نہیں ہے۔ یہی صورتیں تمام کی تمام لاگو ہوں گی، جہاں جہاں مجمع میں سامعین سننے کی نیت سے آئیں، اب وہ چاہے مجمع محافل قرات کا ہو، چاہے وہ ویسے کسی جگہ قرات ہو رہی ہو، چاہے وہ کسی ختم شریف کے پڑھے جانے کی وجہ سے تلاوت ہو رہی ہے، جتنے لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے سب کو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی صاحب تسبیح چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ختم میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ سامنے نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے تو مکھیاں منڈلا رہی ہوتی ہے تو وہ کبھی کپڑے سے اس کو وہ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام معمولات ایسے ہیں جو توجہ سے سننے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو لہذا جب آپ سننے کی نیت سے حاضر ہوئے تو اب آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ مستحب عمل ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب، جبکہ قرآن کی تلاوت کا سننا فرض کا مرتبہ سنت اور مستحب سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ سننا تلاوت کرنے سے افضل ہے، کیونکہ تلاوت کرنا سنت، اس میں عبادت سے انکار نہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ، قرآن کو چھو رہا ہے، قرآن کی زیارت کر رہا ہے، قرآن کے الفاظ کی تلاوت کر رہا ہے، اب اس کا یہ مقام مرتبہ اپنی جگہ، یہ عمل سنت ہے اور قرآن کا سننا فرض ہے، سننا یہ تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ اب ہمیں ان معاملات کو بطور خاص ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب جس سے اس سے پہلے اس معاملے میں گناہ ہوا، وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بات چیت میں مصروف تھا، مائک کی سیٹنگ میں مصروف تھا، دیگر معاملات میں مصروف تھا، اور جبکہ وہ سننے کی نیت سے آیا بھی تھا، اب اس پر توبہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھیں، قرآن خوانی کی تقریب ہے، قرآن خوانی کی محفل ہے، سب لوگ بلند آواز سے نماز پڑھیں، یہ بھی حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں، بس اتنا کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ البتہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، مدنی منع پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، سب آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بار بار اونچی آواز میں دہراتے ہیں، جب گزریں گے تو ایک شور کا ایک گونج ہوگی اچھی خاصی۔ اب وہاں پر پھر وہ استثناء کی صورت ہے کہ یہاں پر چونکہ بچہ یا حفظ کرنے والا یا مدنی منع جب تک وہ بلند آواز سے تکرار نہیں کرے گا بار بار، اس وقت تک وہ یاد نہیں کر پائے گا، یہاں چونکہ شرعی ضرورت ہے لہذا اس وجہ سے اس کی اجازت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی شخص غلط قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے یہ قرآن درست نہیں پڑھ رہا، اب وہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کے وہ تمام احکام وہاں پر بھی لاگو ہوں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا اسلامی بھائی ہے، لا علمی میں پڑھ رہا ہے، ہم اس کو پیار محبت سے وہ لفظ غلط پڑھ رہا ہے وہ غلط لفظ درست کروا دیں۔
اگر اس کے مخارج درست نہیں ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیتے ہوئے قرآن درست طریقے سے پڑھنے کا وہ اس کو ذہن دے. اب ہمیں پتا ہے کہ ہماری بات سن لے گا، مان لے گا، عمل کر لے گا. اب ہمیں نیکی کی دعوت دینا واجب ہے. وہ گناہ کر رہا ہے، غلط قرآن پڑھ کے گناہ کر رہا ہے. اب اس صورت میں ہمیں نیکی کی دعوت دینا، جبکہ ظن غالب ہے کہ وہ مان جائے گا، وہ میری بات رکھ لے گا، اس پہ عمل کر لے گا، تو اب یہ اس کو نیکی کی دعوت دینا واجب ہے. اگر پتا ہے سنی انسنی کر دے گا، کہے گا کچھ نہیں، سن لے گا، اب اس صورت میں اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے درست قرآن پڑھنے کا مشورہ دینا مستحب. اور اگر پتا ہے کہ فتنہ کرے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور پھر اس صورت میں مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے، اب وہاں پر اس کو نہ بتانا واجب ہے. تو یہ صورتیں ہیں. ہر وہ شخص جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. اب چونکہ اس نے ایک اہم دینی کام اپنے ذمے لے رکھا ہے، لہذا اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس مرتبے کے مطابق یہ امر بالمعروف کر رہا ہے و نہی عن المنکر کر رہا ہے، اس مرتبے کے مطابق اس پر اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسائل سیکھنا بھی لازم ہو جائے گا. یہ بھی بہت اہم دینی شعبہ ہے. نیکی کی دعوت دینے والے کو، برائی سے منع کرنے والے کو یہ آداب پتہ ہونے چاہیے کہ کہاں کس مقام پر مجھے کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے، کیسے برائی سے منع کرنا ہے. کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ میں اگر سامنے والوں کو نیکی کی دعوت دوں گا تو اب وہ صورتیں، ان صورتوں میں مجھ پر نیکی کی دعوت دینا واجب، کون سی صورتیں جن میں نیکی کی دعوت دینا مجھے حرام ہو جائے گا. اب یہ تمام صورتوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرات ہی میں ہم نے ضمناً چند باتیں سنی تھیں. 2-3 مسئلے مزید سماعت فرما لیجئے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا، کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا، اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا، تو مجبور ہے، تو مجبور ہے. اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اب حرف سے حرف کو بدل دینا یہ لحن جلی کہلاتا ہے، قرات کی بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ حرام ہے. اور اگر معنی فاسد ہو جائے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. کم از کم لحن جلی جو قرآن کے اندر ہے، حرف سے حرف بدل دیا، حرکت سے حرکت بدل دی، لفظ سے لفظ بدل دیا، تو یہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا. البتہ اگر معنی فاسد نہیں ہوتے اس صورت میں صرف حرکت بدلی، صرف حرف بدلا، اور اگر معنی فاسد ہو جائے، معنی اتنے بگڑ گئے کہ جس سے معنی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو نوبت کفر تک چلی، بعض اوقات کفر تک چلی جاتی ہے، بعض اوقات فاسد ہوتے ہیں تو معنی فاسد ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے اللہ اکبر کی مثال بہت دفعہ سنی، اللہ اللہ، اگر یہ لفظ بولا، الف حمزہ سے پہلے ایک اور حمزہ لگایا تو اب یہ معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب کی سب صورتیں ہیں، ان میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی اگر تکبیر تحریمہ اس طرح گئی. تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نوبت وہ قرآن کے حرکت کی تبدیلی سے نوبت کفر تک چلی جاتی ہے. اب یہ یاد رکھیے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان ہی نہیں چلتی، زبان اس پر قادر نہیں، تو وہ مجبور ہے. جیسے عموماً عربی بولنے والے عرب ہیں، ان کی عربی درست ہے. اجمیوں میں بعض زبانیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ عربی کے، جیسے ہمارے الف با تا سا الف بے تے سے پڑھتے ہیں اردو میں عربی کے تمام حروف موجود ہیں. حروف تہجی میں، اردو کے حروف تہجی میں عربی کے تمام حروف تہجی موجود ہیں. اب اردو والے اگر تھوڑا بہت کوشش کریں تو یہ وہ حروف تہجی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بعض علاقے ایسے ہیں، ان بعض علاقوں کی بولیوں کے الفاظ اور انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولنے والا لاکھ کوشش کر لے، بعض حروف وہ درست نہیں کر سکتا. جیسے یہ
ہندی بولنے والے خے کو کھے پڑھتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو دود کو جیم پڑھ دیتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر یہ فیضان مدینہ ہے تو اس کو فیضان مدینہ. یہ ہندی کے اندر بعض ایسے علاقے ہندوستان میں ہیں وہ اس طرح کے کرتے ہیں. اب اگر تو درست کرنے پر قادر ہے تو کرے گا، اگر قادر نہیں ہے کوشش کرتا رہے گا. اب ہے یہ مجبور. اسی طرح انگلش بولنے والا ہے، انگلش بولنے میں جو ہمارے مخارج ہیں جن کا تعلق حلق سے ہے خاص طور پہ، وہ مخارج ان کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں. اب اس کے لیے وہ چونکہ ادائیگی دشوار لہذا یہ معذور ہے. لیکن اب یہ نہیں کہ بالکل ہی معاف ہے، کچھ بھی نہ کرے، یہ کوشش کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا. اور اگر لاپرواہی سے ہے، جیسے آج کل کے اکثر حفاظ وغیرہ اور بعض نمازیں پڑھانے والے ائمہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ الفاظ کو درست ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں حرف تبدیل کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی. اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی. اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے. تا تو، سا سین فود، زال زا و، ضاد، یہ مختلف حروف ہیں. اسی طرح الف، حمزہ، ہا، ان کے اندر چونکہ وہ ان کے مخارج ایک جیسے ہیں، صفات ایک جیسی ہیں، حروف ایک جیسے ہیں، تو اب ان میں بعض اوقات ہمارے ہاں اسلامی بھائی ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، فرق نہیں کر پاتے. تو اب یاد رکھیے ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی. جبکہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ایک ہے تجوید میں. دو چیزیں ہیں، تصحیح حروف، حروف کی تصحیح، حروف کے مخارج صحیح ہونی چاہیے. ایک ہے حروف کا صحیح ہونا، تصحیح حروف، اور دوسرا ہے تحسین حروف. تصحیح حروف، تحسین حروف. تصحیح حروف حرف صحیح ہوگا جب اس کی صفات لازمہ متضادہ غیر متضادہ، یہ ہیں تجوید کے کچھ قواعد ہیں جب یہ ملحوظ رکھے جائیں. عموماً جو ہمارے یہاں پر تجوید کے جو اسلام بھائی سکھانے والے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ کم و بیش جس کو نہ بھی پتا ہو صفات لازمہ کیا ہے، متضادہ کیا ہے، غیر متضادہ کیا ہے، وہ کم از کم کوشش کرے تھوڑا بہت تو وہ اس کو سیکھ سکتا ہے. مدنی قاعدہ اس میں الحمدللہ یہ تمام چیزیں ہیں. نصاب التجوید، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، نصاب التجوید، تجوید کے متعلق اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کو بھی کوشش کر کے سیکھیں. دنیا میں دنیاوی معاملات میں ہم پرفیکشن چاہتے ہیں، میرا بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، میرے لباس اچھا ہونا چاہیے، میری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، میرے پاس مال زیادہ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے. اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں صرف گزارے کے مطلب لائق کیوں سمجھتا ہوں؟ میری تجوید ہونی چاہیے، میری تجوید بھی اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے مدنی قاعدہ بنیاد ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں، اس سے آگے بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے. تو اب یاد رکھیے ایک ہے تصحیح حروف، حرف کا صحیح ہونا، وہ جو میں نے عرض کیا اس صورت میں جب آپ مخارج پڑھتے رہیں گے، ادائیگی کرتے رہیں گے، حرف صحیح ہو جائے گا. اور ایک ہے تحسین حروف، حروف کے اندر حسن پیدا کرنا، خوبصورتی لانا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اخفا، مد، غنہ، اظہار، اخفا، امالہ، یہ چیزیں ہیں. یہ آپ انشاءاللہ آپ نے کچھ پڑھ لیے ہوں گے، کچھ قواعد مزید آپ پڑھیں گے. تو یہ جن چیزوں کا تعلق تحسین حروف سے ہے، تحسین حروف سے ہے، حروف کو اچھا بنانے سے ہے، وہاں پر اگر کوئی رعایت نہیں بھی کی، مثال کے طور پر ایک جگہ پہ وہاں غنہ کرنا تھا، غنہ نہیں کیا، ان اللہ نہیں پڑھا، ان اللہ. اسی طرح کہیں پر اخفا کرنا تھا، وَأَنْتُمْ نہیں کیا، وَأَنْتُمْ پڑھ دیا. اب اس سے صرف کیا ہوگا؟ وہ جو تجوید کے قواعد تھے اس میں جو خوبصورتی پیدا ہو رہی تھی وہ نہیں پیدا ہوئی. اب اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. تو لازم چیزیں نمبر ایک مخارج درست ہونے چاہیے، اور جو حرکات ہیں ان حرکات کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں جو ان میں امتیاز کر لے اس کی تجوید کم از کم اتنی ہو جائے گی جس سے اس کی نماز درست طریقے سے ادا ہو جائے. اور یاد رکھیے لحن کے ساتھ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام. لحن جیسے یہ گویے گاتے ہیں اور آواز نچاتے ہیں، اونچا نیچا لے پیدا کرتے ہیں. اب اس کی مثال مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے،
آواز اٹھاتا ہے، جیسے نعت خان بھی نعت خانی میں آواز اٹھاتا ہے پھر تھوڑا نیچے کرتا ہے، وہ اس کا ایک وہ لے اور طرز لانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کا ایک مخصوص طرز ہے، اس کی طرز ہے، اس کا مخصوص انداز ہے۔ اب قرآن کو اس لحن کے اندر پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے، یہ تو بنیادی چیزوں میں۔ اور اگر مد اور لین کے اندر ہے، اب وہ مد کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہے، الف مدہ آ گیا یا مد متصل آ گیا، اس کو اٹھانے کے لیے وہ لحن کرتا ہے اور وہ آواز نچاتا نہیں ہے، ایک مخصوص لے سے لے کے جاتا ہے، نیچے لے آتا ہے، اب اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سجدہ تلاوت کے احکام بھی آج کے مسائل میں شامل تھے۔ موقع کی مناسبت سے ہم چند ایک مسائل سجدہ تلاوت کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یاد رکھیے قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آیات سجدہ ہیں۔ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ ہیں۔ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تو ہے پڑھنے کا تعلق، ایک ہے پڑھنے والے پر سجدہ کب واجب ہوگا؟ جب وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان سن لیں، جبکہ شور نہ ہو، بہرا نہ ہو، نارمل حالت میں ہو۔ اور دوسرا سننے والے کے اعتبار سے، اب سننے والے نے جب آیت سجدہ سنی، اگرچہ کہ سننے کی نیت نہیں تھی، ایک تو ہے جو ابھی جیسے بیٹھے ہوئے مجمع میں قرآن پڑھا جائے، آیت سجدہ پڑھی جائے، سب پر چونکہ سننے کی نیت ہے سجدہ فرض، سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ تلاوت۔ لیکن اب جیسے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو تلاوت سننے کی نیت سے نہیں آئے، انہوں نے آیت سجدہ سن لی، ارادہ نہیں تھا، بلا قصد سنی، جب بھی ان پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنی مقدار میں آیت پڑھی جائے؟ کیا پوری آیت پڑھیں گے جب ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، یا اس کا کوئی بعض حصہ پڑھنا چاہیے، آدھی آیت پڑھنی چاہیے؟ کتنی آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے، سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا ضروری نہیں۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے، میم الف دال ہے، مادہ، دال پر تشدید ہے، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے، اس سے پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ اس سے پہلے کوئی لفظ پڑھا اور پھر سجدے والا لفظ پڑھ لیا، یا سجدے والا لفظ پہلے پڑھا اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ پڑھ لیا، یہ 2 الفاظ پڑھ لیے، جب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب لفظ آیا مادہ، اس سے کیا مراد ہے؟ مادے سے مراد قرآن پاک میں بعض اوقات تو سیدھا سیدھا سجدے کا لفظ آئے گا، بعض اوقات یسجدون کا لفظ آئے گا، بعض اوقات تسجدون کا لفظ آئے گا، بعض اوقات لا یسجدون کا لفظ آئے گا۔ تو وہ لفظ جس میں سجدے کے اندر 3 حروف ہے، سین جیم دال، سین جیم دال، تو یہ جو 3 حروف لفظ سجدہ کے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ اس کا مادہ ہے۔ تو اب ہر وہ آیت سجدہ جس میں سجدے کے لفظ کے یہ 3 حروف سین جیم دال یہ پائے جائیں گے، اس سے پہلے کوئی لفظ پڑھ لیا یا اس کے بعد کوئی لفظ پڑھ لیا تو سجدہ واجب۔ سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اب لفظ سجدہ سین جیم دال ہے، یہ تو نہیں آیا، لیکن اس کے اندر جو سین جیم دال 3 حروف پائے جا رہے تھے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ میں یہ 3 حروف پائے جا رہے ہیں۔ اب یہ سب پہ سجدہ واجب ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ اس کے احکام ہم مزید سیکھ لیں گے، کس وقت کیسے کرنا ہے سجدہ۔ اسی طرح جو عرض کیا گیا، آیت سجدہ میں پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، لفظ سجدہ سے پہلے کا ایک لفظ یا بعد کا ایک لفظ پڑھا تو
سجدہ واجب ہو جائے گا، نیت ہو یا نہ ہو سننے کی، جب بھی واجب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عربی میں قرآن عربی میں ہے، عربی میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اب اس کے اندر آیت سجدہ آئی، اس پر تو سجدہ تلاوت واجب۔ اب قرآن کا ترجمہ ہے، اردو کے اندر ہے، سندھی کے اندر ہے، ہندی کے اندر ہے، انگریزی کے اندر ہے، فارسی کے اندر ہے، پشتو کے اندر ہے، پنجابی کے اندر ہے، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ اب کیا قرآن کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، جب آیت سجدہ پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی تو جو احکام پہلے بیان ہوئے ان سب پر سجدہ واجب ہو گیا۔ تو کسی زبان میں بھی ترجمہ پڑھا جائے سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، اب سننے والے کو نہیں پتا یہ آیت سجدہ ہے، جب بھی اس پہ واجب ہے۔ البتہ پڑھنے والے کو چونکہ پتا ہے، اب قرات کر رہے ہیں جیسے ابھی پڑھا گیا، اب بتا دیا گیا کہ ابھی یہ سجدہ سب پہ واجب، تو اس طرح جس کو نہیں پتا تو اب اس کو بتا دیا جائے کہ آپ نے آیت سجدہ سن لی، آپ پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوال پیدا ہوتا ہے سجدہ آیت سجدہ پڑھی نہیں، سنی نہیں، لکھی تو کیا لکھنے سے زیادہ تلاوت واجب ہوگا؟ تو یاد رکھیے آیت سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا جب تک زبان سے تلفظ ادا نہ کر لے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے شرائط کیا ہیں؟ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ وہاں تکبیر تحریمہ کہے گا تو وہ شروع ہوگی، یا وہ تحریمہ اس طرح شرائط میں داخل نہیں ہے۔ باقی طہارت اس میں بھی ہونی چاہیے، ستر عورت اس میں بھی ہونا چاہیے، استقبال قبلہ اس میں بھی ہونا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ جس طرح کھڑے ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیے، اللہ اکبر، سجدے میں جائیے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، سجدہ کرے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ پہلے اور بعد میں جو اللہ اکبر کہا، نماز میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا وہ شرط بھی تھا، فرض بھی تھا۔ یہاں یہ شرط یا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر پہلے نہیں کہا، بعد میں نہیں کہا، صرف سجدہ کر لیا جب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ لیکن سنت یہ کہ شروع میں بھی اللہ اکبر کہے اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے۔ اور یہ جو کھڑے ہو کر سجدے کے لیے جانا پھر دوبارہ قیام کرنا یہ مستحب ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی بیٹھ کر کسی نے بیٹھے قرآن ابھی تلاوت کر رہا ہے، قبلے کی طرف رخ ہے، وہیں قرآن پاک سائڈ پہ رکھا، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر لیا، اس کا سجدہ ادا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر تکبیر کہنا سنت، اول اور بعد سنت، اور سجدے سے پہلے اور بعد کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اگر سجدے سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، یا دونوں بار اللہ اکبر نہ کہا، یا سبحان ربی الاعلی نہ پڑھا تو سجدہ ہو جائے گا، مگر تکبیر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ سلف یعنی بزرگوں کے طریقوں کے خلاف ہے۔ اب ابھی آیت پڑھی گئی، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ابھی ہم سب پر فوراً سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی، جیسے ہم نے ابھی پڑھی یا سنی گئی، تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ابھی فوراً واجب نہیں ہوا، واجب ہو گیا۔ اب جب آپ کو سہولت ہو، جب آپ کو آسانی ہو، اس وقت کر لیں، بہتر یہ ہے کہ فوراً کر لیں۔ اور وضو ہو، یعنی قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، چھو کے پڑھ رہا ہے، باوضو ہی انڈرسٹوڈ پڑھے گا۔ اب باوضو ہے تو اب تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ثواب میں کمی ہوگی، جبکہ یہ بلا عذر کرے۔ اب یہاں چونکہ ہم علم دین کی محفل سیکھ رہے ہیں، علم دین کی مجلس میں حاضر ہیں، یہی مسائل سیکھ رہے ہیں، اب اگر سب کھڑے ہو کے سجدہ کریں گے تو یہ سارے کا سارا نظام تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب اس پہ یہ حکم نہیں لگنا چاہیے۔ اگر بلا عذر
یعنی بالکل نارمل کنڈیشن میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت ختم کی اور گفتگو شروع کی، گپ شپ شروع کر دی، اب بلا ضرورت ایسا کرنا ثواب میں کمی کا باعث بنے گا، لیکن ناجائز وہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ انشاءاللہ فضیلت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آیت 2 مرتبہ پڑھی گئی مجلس میں، سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا 2 سجدے واجب ہوئے، 1 سجدہ؟ تو یاد رکھیے ایک مجلس میں سجدہ آیت سجدہ جتنی بار بھی پڑھی جائے 1 مرتبہ ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ حافظ حفظ کر رہا ہے، بار بار 20 دفعہ آیت پڑھ لی اسی مجلس میں، 1 سجدہ تلاوت واجب۔ اب پڑھنے والا 1 دفعہ پڑھ کے چلا گیا، گھوم کے آیا، دوبارہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، اس نے دوبارہ آیت سجدہ تلاوت کی، ہم یہیں پہ ہیں، دوسرا آیت سجدہ تلاوت ہوا، پھر وہ کہیں سے گھوم کے آیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے پڑھا۔ اب جتنی مرتبہ وہ پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے، اس کی مجلس بدل رہی ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے، اور اگر سننے والے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ تو یہ مجلس کسے کہتے ہیں، اس کا حکم سن لیجئے۔ مجلس 2 ایک لقمے کھانے، 2 ایک گھونٹ پینے، کھڑے ہو جانے، 2 ایک قدم چلنے، سلام کا جواب دینے، 2 ایک بات کرنے، مکان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں، ایک کمرہ ہے، کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جانے سے مجلس نہ بدلے گی۔ 2 لقمے کھائے، 2 ایک باتیں کر لیں، کھڑا ہو گیا، اسی طرح 2 گھونٹ پانی کے پی لیے، 2 قدم چلا، سلام کا جواب دیا، یا مکان کے کونے سے دوسرے کونے تک گیا، اس سے مجلس نہیں بدلے گی، جبکہ مکان چھوٹا ہے۔ اور اگر مکان بڑا ہے، جیسے بھی یہ کافی بڑا مکان شمار ہوگا، ہال بڑا مکان ہے، اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں جائے گا تو اب یہ مجلس بدل جائے گی۔ کشتی میں ہے اور کشتی چل رہی ہے، مجلس نہیں بدلے گی، کشتی اگرچہ کہ میلوں طے سفر طے کر لیا، وہ ایک ہی مجلس ہے۔ ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، جانور پر سوار ہے اور وہ چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے۔ اب یاد رکھیے 2 لقمے کھانے سے مجلس نہیں بدلی تو 3 لقمے کھانے سے مجلس بدل جائے گی، 2 گھونٹ پینے سے مجلس نہیں بدلی، 3 گھونٹ پینے سے مجلس بدل جائے گی، 2 قدم چلنے سے مجلس نہیں بدلتی، 3 قدم میدان میں، چھوٹے مکان میں تو ہم نے کہا کہ تھوڑا بہت چل لے، 2 4 10 20 10 قدم، چھوٹا کمرہ ہے تو اس میں وہ نہیں بدلے گی۔ بڑا مکان ہے یا پھر میدان ہے تو میدان میں 3 قدم چلنے سے مجلس بدل جائے گی۔ اب یہ جو مختلف صورتیں، ان صورتوں میں مجلس بدل جاتی ہے۔ جب جب مجلس بدلے گی، مجلس بدلنے کے بعد آیت سجدہ پڑھی گئی تو پھر ہر بار آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ لازم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کرنا صبح و شام